الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ اور میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلا تم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، تلا تم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیرا کا اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان ملت اور نوجوان بھائیوں، آج میں اور آپ تحفظ ختم نبوت و دفاع ناموس صحابہ کانفرنس میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام ہی محنت اور کوشش کرنے والوں کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ واجب الاحترام عنوان کی مناسبت سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اگر پوری تاریخ اسلام کا
جائزہ لیا جائے تو پوری تاریخ اسلام میں آپ کو دو عنوان نظر آئیں گے کہ جن دو عنوانوں پہ امت کے مقتدر علماء کرام نے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دی۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ آگے انہی دو عنوانات سے نکلتے ہیں۔ ایک عنوان ذات نبی ہے اور دوسرا عنوان جماعت نبی ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں اور تمام کے تمام علماء کرام انہی دو عنوانات پہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتے چلے آئے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے دشمنان اسلام نے بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں جو صرف کی ہیں انہی دو عنوانات کو نقصان پہنچانے میں کی ہیں۔ ذات نبی یا جماعت نبی۔ ذات نبی، جماعت نبی یہ پورے دین کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ تفصیلاً گفتگو میرے بعد آنے والے مہمان انشاءاللہ کریں گے۔ ختم نبوت پر بڑی سادہ سی صاف سی ایک دو دلیلیں دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دلیل تو ختم نبوت پر یہی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین کی تکمیل کر دی ہے، آپ کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات سے ثابت کیا ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت سے بھی ختم نبوت پر استدلال کیا گیا۔ اسی طرح جناب رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درجنوں احادیث کے اندر ختم نبوت کا اعلان کیا۔ تقریباً یہ حدیث ہر ہی مسلمان نے متعدد مرتبہ سنی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ عبدالجبار چکیروی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔
یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ والے لوگ آج ہم میں موجود ہیں۔ ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ان کی زیارت کیجئے اور علماء کے بیانات سے سماعت فرمائیے۔ حضرت مولانا قاری آصف رشیدی صاحب لاہور والے بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے بعد ان کی نعتیں ہوں گی، آپ کو انشاءاللہ محظوظ کریں گے، توجہ سے سنیے۔ استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل حضرت مولانا عبد الجبار چوکیروی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کے لیے گفتگو کرنا انتہائی مشکل ہے۔ میں حضرت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ انہی کی نظر کرم سے آج 2 لفظ رب کائنات نے بولنے کی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا 2 عنوان ہیں، جن 2 عنوانوں پر ساری امت نے اپنی صلاحیتیں صرف کی ہیں۔ ایک ذات پیغمبر، ایک جماعت پیغمبر، اور اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں گے کہ دشمنان اسلام نے اپنی تمام تر صلاحیتیں جن عنوانات کو داغدار کرنے کے لیے صرف کی ہیں، تو آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے ایک ذات نبی ہے اور دوسرا جماعت نبی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع رب نے کیا، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع خود آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ پاک پیغمبر کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے خط لکھا کہ آمنہ کے لال میرے ساتھ معاہدہ کیجئے۔ معاہدہ کس بات کا؟ معاہدہ اس بات کا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر مسیلمہ کذاب کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ یا دوسرا معاہدہ کیجئے کہ آدھے عرب پہ آپ کی نبوت کا سکہ رائج ہو اور آدھے عرب پہ مجھ مسیلمہ کی نبوت کا سکہ رائج ہو۔ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ خط پاک پیغمبر کی خدمت میں پہنچا۔ آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً خط لکھوایا، اور خط کے اندر لکھا گیا مسیلمہ کذاب کی جانب محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے۔ آقا نامدار نے خط لکھوایا۔ خط لکھوانے کے بعد اپنے جانثاروں سے کہا کون ہے جو یہ خط مسیلمہ کے دربار میں لے کے جائے گا؟ اس خط کے اندر بین مسیلمہ کے ساتھ کذاب کا لفظ لکھا ہے۔ پاک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو یہ خط مسیلمہ کذاب کے پاس لے کے جائے گا؟ نبوت کی زبان سے جملہ نکلتا ہے
پاک پیغمبر کے جانثار پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نامدار کے وفادار آمنہ کے لال کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبوت کا اعلان ہو گیا، یہ خط ہے، کون لے کے جائے گا؟ مسیلمہ کذاب کے پاس۔ کون لے کے جائے گا؟ جھوٹے مدعی نبوت کے پاس۔ اور یاد رہے، یہ صرف خط نہیں ہے، یہ موت کا پروانہ ہے، یہ موت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ موت کی سند ہے۔ یقیناً جو یہ خط لے کے جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، یقیناً جو یہ خط لے کے جائے گا اسے مار دیا جائے گا، یقیناً جو یہ خط لے کے جائے گا اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یقیناً جو یہ خط لے کے جائے گا اس کے بچے یتیم ہوں گے، یقیناً جو یہ خط لے کے جائے گا بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر نے اعلان کیا، کون ہے جو یہ خط لے کے جائے گا؟ زبان نبوت سے خط کے لیے اعلان ہوا ہے۔ پاک پیغمبر کے جانثاروں میں سے ایک جانثار اٹھتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی یہ صحابی رسول منہ میں کھجوریں چبا رہے تھے، کھجوریں چباتے چباتے کھڑے ہو گئے، منہ کے اندر کھجوریں ہیں، اور فوراً کہا، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جانا چاہوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ پیغمبر کا جانثار جب کھڑا ہوا، پیغمبر کا وفادار جب کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کے جاؤں گا، یہ پیغام میں لے کے جاؤں گا، اتنی جلدی میں تھے، کھجوریں چبا رہے تھے، کھجوروں کے کچھ ٹکڑے آگے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پہ گرے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے بندے، اتنی کون سی جلدی ہے، اتنی کون سی آفت آئی ہے، اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ پیغمبر کے جانثار کا جملہ سنیے، ختم نبوت کے دیوانوں، پیغمبر کے پروانوں، شمع ختم نبوت کے دیوانوں، صحابہ سے محبت رکھنے والوں، پیغمبر کے جانثار کا جملہ سنیے۔ پیغمبر کے جانثار نے کہا، تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی اور کھڑا ہو جائے اور پیغمبر کا یہ خط لے کے مجھ سے بازی لے جائے؟ میں محمد کا دیوانہ یہ بازی کسی کو لے جانے نہیں دے سکتا۔ پیغمبر کا صحابی نبی کا خط لے کے کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر کا جانثار نبی کا خط لے کے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، پیغمبر کا جانثار جانے لگتا ہے۔ آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، بات سنیے، یہ نیزہ پکڑیے، نیزہ محمد الرسول اللہ کا، گھوڑا پکڑیے، گھوڑا محمد الرسول اللہ کا، محمد کا جانثار، محمد کا صحابی، محمد کریم کا نیزہ ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ محمد کے وفادار کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، غریب سا صحابی، ضعیف الجسم صحابی، کمزور اور لاغر صحابی، غریب غربا صحابی پیغمبر کا نیزہ ہاتھ میں پکڑتا ہے، چال بدل جاتی ہے، دور بدل جاتی ہے، نیزہ ہاتھ میں تھامتا ہے، جرنیلوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمہ کے دربار میں خط لے کے پہنچتا ہے۔ راوی روایت کرتا ہے، میں مسلمہ کے دربار میں موجود تھا، بعد میں کلمہ پڑھا۔ جس وقت یہ پیغمبر کا صحابی مسلمہ کے دربار میں پہنچا، شہادت کا پروانہ لے کے، ختم نبوت کا دیوانہ تحفظ ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلا تھا، پیغمبر کا دیوانہ تحفظ ختم نبوت کے لیے منکرین ختم نبوت کو ناکو چنے چبوانے کے لیے نکلا تھا۔ پیغمبر کا جانثار جان ہتھیلی پہ سجا کے ٹکلا تھا، دنیا کو پیغام دے رہا تھا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، کبھی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں،
जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है पर सरे मैदान बदर झुकी तो नहीं। पैगंबर का जानिसार मौत का परवाना लेके बुसैलमा के दरबार में पहुंचा। पैगंबर का दिया हुआ नेजा बुसैलमा के दरबार में जाके गाड़ देता है। बुसैलमा चाल देखता है, ठटक के बोलता है, कौन है तू? पाक पैगंबर का सहाबी, पैगंबर का तरबियत याफ्ता, पैगंबर का याद, पैगंबर का वफादार, पैगंबर का सोहबत याफ्ता मुसलमा से कहते, क्या तुझे पता नहीं चला मेरी चाल देखकर? क्या तुझे पता नहीं चला मेरी ललकार देख के? क्या तुझे पता नहीं चला मेरी जुर्रत देख के? मेरा चेहरा बता रहा है तेरे दरबार में मोहम्मद अरबी का नौकर खड़ा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम खड़ा है, मोहम्मद अरबी का सिपाही खड़ा है। मुसलमा ने कहा, आए क्यों हो? कहा, पैगाम लेके आया हूं, खत लेके आया हूं। मुसलमा के दरबार में मोहम्मद का सहाबी खत पेश करता है। खत में लिखा हुआ था मुसलमा एक कज़्ज़ाब की तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खत आया है। जब पिंडाल के अंदर मुसलमा के दरबार के अंदर कज़्ज़ाब की सदा लगी, मुसलमा गुस्से में आया, जोश में आया। कहा, तूने जुर्रत कैसे की है मेरे दरबार में खत लाने की? तुझे पता है मेरी फौज का, तुझे पता है मेरे लश्कर का, तुझे पता है मेरी ताकत का। पैगंबर का सहाबी कहते, डरा नहीं। मुसलमा तलवार लेके खड़ा होता है, करीब आता है, कहते टुकड़े करूंगा, कहते काट के रख दूंगा, कहता है खून बहाऊंगा। पैगंबर का सहाबी जुर्रत से बोलता है, पैगंबर का सहाबी दलेरी से बोलता है, पैगंबर का सहाबी ईमानी गैरत से बोलता है। कहते, जा अपना काम कर। किसको डराता है? हमें डराता है, हमें आजमाता है, हमारी बहादुरी और हमारी आजमाइशों का पूछना है। तो जा, बदर के मैदान से पूछ, अहद के मैदान से पूछ, खंदक और तबूक से पूछ, यरमूक की लड़ाइयों से पूछ। हमारी बहादुरियों की दास्तानें सुननी है, दुनिया से सुन। आगे बढ़ा, कहा, देख दाएं भी मेरी फौज खड़ी है, बाएं भी मेरी फौज खड़ी है, सामने भी मेरे सिपाही खड़े हैं, पीछे भी मेरे सिपाही खड़े हैं। कत्ल कर दूंगा। पैगंबर के सहाबी का जवाब सुनिए। पैगंबर के सहाबी ने कहा, घर से निकला था, 12 बच्चे छोड़ के आया हूं। उन बच्चों के अंदर इतने छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने अभी चलना सीखा था, इतने छोटे बच्चे भी थे जो मां की छाती से लग के दूध पीते थे। जालिम, तू मुझे डराना चाहता है, मुझे कहता है पीछे देख, फौज को देख, पीछे देख, लश्कर को देख। मैं मोहम्मद का सहाबी जब घर से निकला था, अपने दूध पीते बच्चे को देख कर नहीं आया था। मैं तेरी फौज को क्या देखूंगा और तू मौत से डराता है। हम मोहम्मद के जानिसार, हम मोहम्मद के वफादार जब सुबह बेदार होते हैं, नमाज़े फजर के बाद हमारे हाथ उठते हैं तो रब की बारगाह में जो सबसे पहली दुआ करते हैं वो शहादत की दुआ करते हैं। जा अपना काम कर। हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। मोहम्मद के तरबियत याफ्ता है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने तलवार उठाई, सारे वजूद के टुकड़े कर दिए। मोहम्मद का सहाबी डटा रहा, मोहम्मद का सहाबी खड़ा रहा, मोहम्मद का सहाबी बाबा टुकड़े करवा गया, यतीम बच्चे छोड़ गया, बेबी बेवा करवा गया। मोहम्मद का सहाबी खून में लथपथ हो
گیا لیکن دنیا کو پیغام دے گیا ہے ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ اس انداز کے اندر خون کی ہولیاں کھیلنا پڑی، کھیل جائیں گے، ٹکڑے کروانے پڑے، کروا جائیں گے، بچے یتیم کروانے پڑے، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ کروا جائیں گے۔ پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ پیغمبر کے وفاداروں میں، پیغمبر کے جانثاروں میں، پیغمبر کے خدمتگاروں میں، پیغمبر کے خادموں میں، پیغمبر کے نوکروں میں، پیغمبر کے غلاموں میں جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی بنیاد رکھی تھی، پیغمبر کا پہلا صحابی بنا تھا، پیغمبر کا پہلا وفادار بنا تھا، جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، پیغمبر کا جانثار بنا۔ پیغمبر کی زندگی دیکھیے، پیغمبر کی زندگی کی دو راتیں بڑی عجیب ہیں۔ معراج کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے۔ ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت پہ کیا کچھ ملتا ہے؟ ختم نبوت سے رب رحمان کیسے راضی ہوتا ہے؟ پیغمبر کا پہلا جانثار صدیق اکبر ہے، رب نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، لیکن ختم نبوت کی چوکی داری پہ رب نے جو صدیق کو مقام عطا کیا ہے، بڑا منفرد دیا ہے، بڑا بے مثال دیا ہے، بڑا انوکھا دیا ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کی دو راتیں بڑی عجیب ہیں۔ معراج کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات کو میں اپنے ذوق میں محبتوں کی رات کہتا ہوں، ہجرت کی رات کو میں اپنے ذوق میں مشقتوں کی رات کہتا ہوں۔ معراج کی رات میرا آقا عرشوں پہ جا رہا تھا، سدرۃ المنتہا پہ جا رہا تھا، رب رحمان سے ملنے جا رہا تھا، محبوب سے ملنے جا رہا تھا، یار سے ملنے جا رہا تھا۔ خوشیوں کا سما تھا، فرشتے بھی جھوم رہے تھے، آسمان بھی جھوم رہا تھا، عرش معلیٰ بھی جھوم رہا تھا۔ ایک خوشی تھی، یہ محبتوں کی رات ہے، پیار کی رات ہے، یہ عشق کی رات ہے۔ اور ہجرت کی رات مشقتوں کی رات ہے، قربانیوں کی رات ہے، وفاؤں کی رات ہے، پیار کی رات ہے۔ جو عہد کیے تھے ان راتوں، ان عہدوں کو نبھانے کی رات ہے، خون دینے کی رات ہے، جان لٹانے کی رات ہے۔ قربان جاؤں رب رحمان تیری تقسیم پہ، تو نے تقسیم کی ہے۔ معراج کی رات پیغمبر کا رفیق بنایا ہے تو کس کو بنایا؟ سید الملائک کو، جبرائیل امین کو۔ ربا تو نے معراج کی رات پیغمبر کا رفیق آسمانوں سے بھیجا ہے، پیغمبر کا جانثار آسمانوں سے بھیجا ہے۔ وہ عرشوں سے آیا، پیغمبر کو اٹھایا، ساتھ لیا، عرش معلیٰ تک پہنچا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، ساتوں آسمانوں تک پہنچا۔ ساتوں آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد، سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد جا کے کہتا ہے پیغمبر آگے جا نہیں سکتا، چلتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ جہاں پہ جا کے اس جانثار نے معذرت کی تھی، لیکن جو مشقتوں کی رات کا جانثار تھا، جسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، جو وفاؤں کی رات کا جانثار تھا، جس نے پیغمبر کے ساتھ وفاؤں کے وعدے کیے تھے، جس نے پیغمبر کے ساتھ کٹنے کے وعدے کیے تھے، جس نے پیغمبر کے ساتھ ڈٹنے کے وعدے کیے تھے، جس نے جان بھی پیغمبر پہ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا، بال بھی پیغمبر پہ لٹانے کا وعدہ کیا تھا، عزت بھی پیغمبر پہ لٹانے کا وعدہ کیا تھا، بچے بھی پیغمبر پہ لٹانے کا وعدہ کیا تھا، دنیا جان مال سب کچھ پیغمبر پہ لٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے تصورات کے اندر رب رحمان سے پوچھا، ربا جبرائیل طاقتور بھی ہے، جبرائیل سید الملائک بھی ہے، جبرائیل کو مشقتوں کی رات کا رفیق بناتے، ابو بکر صدیق کو محبتوں کی رات کا رفیق بناتے۔ عقل کہتی یہ ہے کیونکہ یہاں دشمن ہے،
تلواریں ہاتھ میں ہیں، پیغمبر کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن میرے رب نے اس رات کے لیے جس رفیق کو چنا تھا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس لیے کہ رب جانتا تھا صدیق میرے پیغمبر کو کسی موقع پر بھی چھوڑے گا نہیں، معذرت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا اے اللہ کے پیغمبر میں تھک گیا ہوں، آگے جاتا ہوں، چل جاتا ہوں۔ علماء نے اپنے ذوق میں لکھا ہے، جبرائیل نے کہا تھا سدرۃ المنتہا پہ جا کے چلتا ہوں چلتا ہوں، اگر صدیق ہوتا رب کائنات کی قسم ہے چل کے راکھ ہو جاتا، پیچھے نہ ہٹتا، صدیق ہوتا کٹ جاتا، پیچھے نہ ہٹتا، صدیق ہوتا۔ دنیا نے دیکھا اور ذوق میں کہنے لگا ہوں، معراج کی رات پیغمبر کو رب نے عرشوں پہ بلا کے ختم نبوت کا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ بلانے والا سارے بادشاہوں کا بادشاہ تھا، لے جانے والا سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار تھا۔ رب سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لے جانے والا جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، جس پیغمبر کو بلایا سارے نبیوں کا خاتم بھی ہے، سارے نبیوں کا سردار بھی ہے۔ اور ہجرت کی رات بھی دیکھیے، پیر مصطفیٰ کو جس کے دروازے پہ بھیجا ماننا پڑے گا۔ معراج پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل ہے، ہجرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے، اس لیے کہ بھیجنے والا رب رحمان تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، جس پیغمبر کو بھیجا نبیوں کا سردار تھا، جس شخص کے دروازے پہ بھیجا ابو بکر صدیق صحابہ کا سردار تھا۔ بابا ماننا پڑے گا، ہجرت کا سفر پیغمبر کے اس یار غار کی خلافت کا فیصلہ تھا، پیغمبر کے جانثار کی خلافت کا فیصلہ تھا، پیغمبر کے وفادار کی خلافت کا فیصلہ تھا۔ پیرے پیغمبر کو ابو بکر صدیق کندھوں پہ اٹھا کے ہجرت کی رات غار سور کی بلندیوں پہ لے گیا، کندھوں پہ اٹھایا، نبوت کو اٹھایا، فاصلہ کوئی نہیں، اسی لیے تو کہا ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر۔ اور دنیا والوں دیکھو ذرا، صدیق کے دشمنوں دیکھو ذرا، خلافت کے منکروں دیکھو ذرا، تم تو کہتے ہو صدیق خلافت لے گیا، میں تو دیکھ رہا ہوں صدیق کندھوں پہ بٹھا کے نبوت کو لے گیا، فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کا جانثار ہجرت کی رات پیغمبر کے ساتھ چلا، پیغمبر کے ساتھ بڑھا، پیغمبر کو اٹھا کے غار سور کی بلندیوں پہ جا رہا ہے۔ بابا دیکھ تو صحیح، صدیق کو دیکھ تو صحیح، پیغمبر کو اٹھائے ہوئے ہے، کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہے، پیغمبر کو اٹھائے ہوئے ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہے، معذرت نہیں کر رہا، رو نہیں رہا، تکلیف کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ پیغمبر کو اٹھائے ہوئے ابھی حضرت عمرے سے آئے ہیں۔ پہنچیے غار سور کی بلندی کو، جانا پڑتا ہے، کیسے جانا پڑتا ہے؟ سیڑھی بنی ہوئی، راستہ بنا ہوا ہے، جانا بھی آسان ہے۔ جوان بچہ غار سور کی بلندی تک چڑھ کوئی نہیں سکتا۔ یہ 53 سال کا نبوت کا بوجھ اٹھا کے 50 سال کا ابو بکر بوڑھا نبوت کو اٹھا کے بلندی پہ جا رہا ہے۔ 5000 فٹ کی بلندی ہے، نبوت کو اٹھا کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، محقق علماء سے پوچھو تو صحیح، ایک جملہ دو تو صحیح، اس سارے سفر کے اندر خلیفہ بلا فصل نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ صدیق تھک گیا ہے، یا رسول اللہ صدیق کی ہمت جواب دے گئی ہے، یا رسول اللہ صدیق زخمی ہو گیا ہے۔ پورے سفر میں صدیق نے معذرت کوئی نہیں کی، نبوت کا بوجھ اٹھا کے کندھوں پہ نبوت کو اٹھا کے بلندیوں پہ لے گیا۔ 5000
4000 फुट की बुलंदी पे ले गया। बाबा समझिए सिद्दीक को, समझिए सहाबा को, पैगंबर के जानिसारों को, पैगंबर के वफादारों को, पैगंबर के तरबियत याफ्ता लोगों को, पैगंबर की सोहबत से बनने वालों को, कुरान बनने वालों को, शरीयत बनने वालों को, दीन बनने वालों को, पैगंबर का दिफा करने वालों को, पैगंबर से वफा करने वालों को, पैगंबर के लिए कटने वालों को समझिए समझिए समझिए। ये सहाबा कोई मामूली नहीं है, पैगंबर के जानिसार है। 23 साल की नबुव्वत की मेहनत है, पाक पैगंबर की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। पैगंबर ने जिनको मांगा था, पैगंबर जिनके लिए रोए थे, आंसू बहाए थे, पैगंबर तड़पे थे। बदर को देख ले, ओहद को देख ले, प्यारा मुस्तफा रब के सामने रोता हुआ नजर आ रहा था। रब्बा दीन बचाना है, शरीयत बचानी है, कलमा बचाना है, नमाज बचानी है, अगर तूने इबादत बचानी है, प्यारे सहाबा को बचा, प्यारे जानिसारों को बचा। ये पैगंबर की खत्म नबुव्वत का पहला मुजाहिद है अबू बकर सिद्दीक। रब ने एजाज बड़े दिए, लेकिन आज की रात रब ने नवाजा यूं है, यूं नवाजा है। सिद्दीक पैगंबर को लेके गारे सौर की बुलंदियों पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद गार का जायजा लेता है, गार की सफाई करता है। सफाई करने के बाद पैगंबर का जानिसार पैगंबर से कहता है आ जाइए। पैगंबर को कहता है आ जाइए, खतरा कोई नहीं है। खतरा तो था, एक सुराख तो बाकी था। पाक पैगंबर के जानिसार अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराखों को बंद करने के बाद जो सुराख बचा था, एडी रखी थी, पांव रखा था, दुनिया को बताया था जहां से भी पैगंबर की जात पे बक बक होती है उस सुराख को बंद कर दिया जाएगा। जान देना पड़ी दे छोड़ेंगे, कटना पड़ा कट जाएंगे। पाक पैगंबर का जानिसार पांव रखता है, सांप आता है, बोसी आता है, डसने आता है। खत्म नबुव्वत के पहले मुजाहिद पे हमला करने आता है, जोर लगा रहा है, काट रहा है, डस रहा है। सिद्दीक ने कहा जा जा, काले तेरे जैसे बड़े देखे हैं, बड़े देखे हैं बाबा, बड़े देखे हैं। लगा ले जोर, चला ले, कर ले हमला, जो होता है करके देख ले। आज के दौर में भी उन्हीं के जानिशान, उन्हीं के जानिसार, उन्हीं के जानशीन पैगंबर के सहाबा के गुलामों को हटाना चाहते हैं। हम भी कहते हैं लगा जोर, चला गोली, कर ले तू जो तुझसे होता है। पैगंबर का जानिसार ये अबू बकर दर्श दे गया है, कट जाएंगे। लगा जोर, दस्ता चला जा, लगा जोर, काटता चला जा। मैंने तुम्हारे सुराख में पांव रख दिया है, जहां पर भी पैगंबर के जानिसारों, पैगंबर के वफादारों पे हमला होगा उस सुराख को बंद कर दिया जाएगा। अबू बकर के जानिसार और कहा तू मुझे सिद्दीक को पैगंबर से जुदा करना चाहते, करके दिखा। मैं कहता हूं 1500 साल के बाद सिद्दीक के गुलाम जुदा नहीं होते, सिद्दीक के गुलाम पीछे नहीं हटते। सिद्दीक के गुलाम खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या खून नहीं दिया, क्या गोलियां नहीं खाई, क्या जख्मी नहीं हुए, क्या बच्चे यतीम नहीं हुए, क्या जेलों में नहीं गए, क्या तख्ते दार पे नहीं झूले, लेकिन पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा किया है, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बानी दी है। हम आज फिर अज़म कर रहे हैं इंशाअल्लाह जिंदा रहे तो पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत का टंका भी बजाएंगे, सहाबाए किराम की इज्जत के गीत भी गाएंगे। अज़म है रब्बा पाक पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए भी कबूल फरमा ले, पाक पैगंबर की जमात के ताबूस के लिए भी कबूल फरमा ले। कहा करता हूँ आइए पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए, आइए सहाबा की इज्जत के लिए, ताबूस के लिए मैदान में निकलिए। हर चौक में कहता हूँ, हर चौराहे में कहता हूँ, हर मिंबर पे कहता हूँ, हर गली में कहता हूँ, हर जलसे में कहता हूँ, हर बाजार में कहता हूँ, हर जगह सदा दे रहा हूँ पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए। उठिए, अताउल्लाह शाह बुखारी की
खिताबत लेकर, अनवर शाह कश्मीरी का हाफिजा लेकर, हुसैन अहमद मदनी का पैगंबर से इश्क लेकर, जनाब पाक पैगंबर के सहाबा की इज्जत के लिए उतरिए। अमीर असीमत फनाफिस सहाबा हक नवाज झंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा लेकर, अगर ये जज्बा है फिर कह रहा हूं, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाबे तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है। या तो इस्लाम का दाम न ले या शौक़े शहादत पैदा कर। ओए दिल से कह के आ, घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मज़लूमों की आहों ने शॉलों की रिदाएं पहनी है। ये जाल कफस से यादों के, ये जाल कफस से यादों के अब गलने सड़ने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में, हिम्मत ही नहीं तूफानों में, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। जितना हमसे उलझोगे, जितना हमसे उलझोगे, जितना हमसे उलझोगे, हम और मचलने वाले हैं। नारा तकबीर।